پھر اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے متعلق اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے متعلق اجمالی ایمان کیا ہے، تو ہم کہیں گے واجب ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کمال واجب ہے۔ واجب کا مطلب ضروری ہے، یعنی اس کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ والا واجب نہیں ہے وطر واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے، یہ وہ واجب نہیں ہے۔ واجب کا مطلب ضروری۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کمال واجب ہے، یعنی اس کی ذات سے کبھی جدا نہیں ہوتا، اس کی ذات کے ساتھ ہے، اور ہر نقص اس کے لیے محال ہے، امپاسبل ہے، محال عقلی ہے۔ تو جب ہم اتنا ایمان لائیں گے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر اجمالی ایمان لائے۔ اس کی تفصیل ہم نے بیان نہیں کی۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں اجمالی ایمان آپ کو بتایا تھا، وہ کیا ہوگا کہ جتنے بھی انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک بھی نبی کا انکار، ایک بھی نبی کی نبوت کا انکار انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ کسی غیر نبی کو نبی مان لینا بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اب اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو لیکن کسی غیر نبی کو نبی مانتا ہو تو اس کا مسلمان اپنے آپ کو کہنا اس کو کوئی فائدہ پہنچائے گا؟ اب بعض لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے تو آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی کہ ایک غیر نبی کو نبی مانتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، تو کہنے والا کہتا ہے، جواب دینے والا، کہ جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے تو ہو جائے گی۔ تو وہ مسلمان ہے کہاں؟ خود کے خالی کہہ دینے سے مسلمان ہو جائے گا، یا جو دین کی ضروری باتیں ہیں ان کو ماننا ایمان کہلاتا ہے؟ اور ایمان ہوگا تو مومن ہوگا، اور ایمان نہیں ہوگا تو ہزار اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے، وہ مومن ہے ہی نہیں، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ تو جو مسلمان نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے پیچھے نماز باطل محض ہے۔ تو جو شخص غیر نبی کو نبی مانے یہ بھی کفر ہے۔ تو اجمالی ایمان کیا ہوگا انبیاء پر بغیر تفصیل کے، کہ جتنے بھی انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ بعض حدیثوں میں 1,24,000 کی تعداد ہے، بعض حدیثوں میں 2,24,000 کی تعداد ہے، لیکن ہم کوئی نمبر فکس نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں جتنے بھی، وہ اللہ جانتا ہے جتنے بھی، کیونکہ کوئی تفصیل بیان نہیں کی ہے سب کی، تو سب کی تفصیل بیان نہیں کی ہے تو آپ کیسے جانیں گے؟ تو جب جان ہی نہیں سکتے ہیں تو نمبر تو بیان کر نہیں سکتے، تو پھر کیا کریں گے؟ اجمالی ایمان لائیں گے کہ بھئی جس کو اللہ نے اپنا نبی بنایا ہم اسے اللہ کا نبی تسلیم کرتے ہیں، بس ہم سے اتنا مطالبہ ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کی بات آتی ہے تو آپ کہیں گے فرشتے اللہ کی ایک نوری مخلوق ہے، ہم مانتے ہیں۔ کوئی کہے کہ فرشتہ کوئی مخلوق نہیں ہے، نیکی کی ایک قوت اور طاقت کا نام ہے، حماقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کہ تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ تو اسے بھیجے گا جو فساد کرے گا۔ تو یہ بات چیت کیا نیکی کی طاقت سے بات چیت ہو رہی ہے یا فرشتوں کا ایک وجود ہے جس سے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا، تو نیکی کی قوت سجدہ کر رہی ہے، فرشتہ ایک مخلوق ہے جو سجدہ کر رہا ہے۔ پھر جو فرشتے اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر انبیاء کرام تک آتے رہے، وہ نیکی کی قوت تھی یا ایک فرشتہ ایک مخلوق تھی جو اللہ کا پیغام لاتی تھی نبی تک اور پھر وہ نبی ہم تک پہنچاتے تھے؟ تو اس طرح کے لوگ آپ کو بہت سارے مل جائیں گے۔ تو فرشتہ ایک اللہ کی نوری مخلوق ہے۔ کتنی تعداد ہے؟ ایک تو یہ ایمان آپ لے آئے، اور کتنی تعداد ہے ہمیں بتایا نہیں، ہمیں نہیں پتا، ہم بس کہیں گے بس بے شمار ہیں اللہ کے فرشتے۔ جن کی تفصیل ذکر کر دی اس کی ابھی تفصیل ہم بیان کر دیں گے، اور جن کی نہیں کی ان پر اجمالی ایمان لے آئیں گے۔ جیسے حاملین عرش کو اٹھانے والے فرشتے، ان کا ذکر ہے قرآن مجید میں، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور عرش کے گرد جو فرشتے ہیں اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے، لیکن کون کون ہیں، کتنے ہیں، اس کی کوئی تعداد کا بیان ہوا ہے نہیں۔ تو بس آپ کہو گے جتنے بھی فرشتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں کہ فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، قرآن کہتا ہے مانیں گے، اور فرشتوں نے گھیر رکھا ہے عرش کو، اس کے گرد کئی فرشتے ہیں، کتنے ہیں ہمیں نہیں بتایا، ان کے نام کیا کیا ہمیں نہیں بتایا، تو تفصیل کے ہم پابند نہیں ہیں، بس یہ مانیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے وہاں
فرشتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر روزانہ 70,000 فرشتے صبح سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور روزانہ شام کو 70,000 فرشتے، اور جو ایک بار آ گیا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ تو کتنے ہیں پھر؟ ہیں کتنے؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی لا تعداد ہیں، اللہ ہی جانتا ہے ان کی تعداد کو۔ یہ اجمالی بیان ہے۔